السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام لوگ ویڈیوز ڈال چکے ہیں پورے سال کی، ایک سال کی، اور ہم لوگ بس کسی وجہ سے لیٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ دعا کریں کہ ہم لوگ وقت کے اوپر ان چیز کی۔ پہلی بات یہ کہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، سب سے بڑی بات یہ میں صرف علمی طور پہ لیتا ہوں انفارمیشن کے لیے، کیونکہ پوری دنیا اس کو ایک علمی رہنمائی سمجھتی ہے اور واقعی اس کی کوئی حقیقت ہے اس دنیا میں۔ میرا جو موٹیو ہے یا یوٹیوب چینل بنانے کا موٹیو ہے، یہ ہے کہ ہم اللہ کے ناموں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے وظائف کو بتائیں، جس سے کہ سٹارز کی پوزیشنیں جیسی مرضی ہوں اس کی برکت سے وہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اور اللہ نے اتنی سمجھ بھی دی ہے کہ اس کے مطابق لکھ سکیں، بول سکیں، اور آپ لوگوں کی محبت اور جسے کہتے ہیں آیات کافی زیادہ ہیں، اور آپ میرے لیے بھی دعا گو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی، میری اولاد کے لیے بھی یہ سال بہت اچھا ہو، اور آپ لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2023، یہ بات یاد رکھیں، جن لوگوں کا 7 نمبر عدد پیدائش آتا ہے نام کے حساب سے، ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے، ان کے لیے تو یہ بہت ہی لکی سال ہے تقریباً۔ اب یہ لکی اس کو اس طرح نہیں لیں گے کہ جناب بس آگے تو آگے، ان کو چاہیے کہ ایفرٹ کریں، کام کی ترقی کریں، مثلا کہ 10 گھنٹے کام کرتے ہیں 12 گھنٹے کریں اور نئی چیزوں کی تلاش کریں، تو ان کو، اور یہ پورا سال ریاضت کا سال ہے، کیونکہ 7 کو ہم لوگ جوپیٹر سے لیتے ہیں، نیپچون سے لیتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی اللہ کے ذکر کی طرف آئیں گے ان کو بے شمار اس کے فائدے ملیں گے اس سال میں۔ اور آپ دیکھیے گا کہ جتنے بھی سائنٹیفک علوم ہیں جو کہ روحانیت سے تعلق ہیں، وہ اس سال میں بدرجہ اتم بہت زیادہ اوپر جائیں گے، اور لوگ اس طرف راغب ہوں گے 2023 میں انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم اپنے پہلے برج کی طرف آتے ہیں۔ پہلا برج ہے ایریز، جسے ہم حمل کہتے ہیں، اور اس کا نشان جو ہے میڈا مین کے، جیسے کہ ہم دمبا ہوتا ہے جو کہ پشاور کا ہوتا ہے، اسے ہم لوگ میڈا بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا نشان یہ ہوتا ہے۔ اور اس کا جو کہتے ہیں کہ عنصر آگ، آتشی بروج ہے، اور دھات اس کی لوہا ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کا رنگ تیز سرخ رنگ جسے کہتے ہیں، کیونکہ مریخ ہے نا، مارس ہے اس کا، اس وجہ سے۔ اور پتھر اس کا مرجان ہوتا ہے، اگر ایریز والے لوگ ہیں ان کو مرجان پہننا چاہیے، لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ مرجان تھوڑا سا، کچھ لوگ تو اس کی حقیقت کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو لوگ مانتے ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں کہ تلخی لے آتا ہے 10-12 دن کے لیے جب آپ پہنتے ہیں، اس کے بعد یہ ٹھیک رہتا ہے۔ اور مرجان کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ ہم مرجان کے محل دیں گے، مرجان کے محل بنائیں گے، یہ اس طرح کا اس میں بھی ہے۔ اور دوسرا یہ بات ہے کہ یہ جو سال ہے نا آپ کے لیے الحمدللہ، بائی اسٹرالوجی جیسے ستارے ہیں، اور جو جہاں تک ہم نے سیکھا ہے پڑھا، بہت اچھا شروع ہو رہا ہے یہ آپ کی زندگی میں، اور آپ کی جو ہے نا دنیا کو بدلنے کے لیے، آپ کی دنیا کو بدلنے کے لیے، پوری دنیا کو بدلنے کے لیے نہیں، یہ آپ کی دنیا کو بدلنے کے لیے یہ سال بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور اس میں کیونکہ 4 ستارے جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں، جس میں سیٹن، زحل، جوپیٹر، مشتری، راس جس کو راہو کہا جاتا ہے، زم جس کو کیتو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اس لیے آپ کو یہ بتائیں گے کہ عام فہم ہمارا کام نہیں ہو سکا اسلامی ممالک میں، پاکستان کے، تو زیادہ تر اسٹرالوجر کیتو اور راہو بولتے ہیں، تو میں نے راس اور زم جو کہ ہمارے ویدک جو یونانی ہیں وہ نام ہیں، وہ میں نے بتا دی، ان کی تبدیلی ہو رہی ہے، اور یہ تبدیلی آپ کے لیے خوش قسمتی ہی لائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ نے ذرا بھی تقوی سے کام کرا تو یہ زندگی آپ کی بنا جائے گا۔ اور اس میں اس سال میں سب سے بڑی امپورٹنٹ بات جو نظر آ رہی ہے جوپیٹر کی وجہ سے، وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ دوسرے لوگ آپ سے بہت تعاون کریں گے، آپ کے لیے مددگار ہوں گے، اور آپ کو مدد، مثلا کہ آپ کسی سے بھی مدد مانگیں گے نا، جیسے پچھلے سالوں میں آپ کو مدد نہیں مل سکی، یہ سال میں آپ کو لوگوں سے مدد ملے گی، روحانیت ملے گی، ذکر اذکار کی طرف جائیں گے۔ اس کی بہت سی بڑی وجہ ہے کہ یہ جو سال ہے نا، یہ ایک یادگار سال بننے جا رہا ہے میری نظر میں، جو بھی رکاوٹیں تھیں، کیونکہ اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ جو پلاننگز آپ نے پچھلے سال کری تھیں وہ اب آپ کو اس پر عمل پیرا ہوں گے تو بہت اچھا طریقے سے کام کر سکیں گے۔ جن لوگوں نے اپنے ذائچے بنوا کے رکھے ہوئے ہیں، اگر ان کے ذائچے میں ان کا جو تالیہ پیدائش ہے ایریز، وہ تو سمجھیں کہ بہت ہی اعلیٰ، کیونکہ بروج کی تبدیلی جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے ہو رہی ہے۔ ہم لوگ ذائچے کا جو 12واں گھر ہے، اس کو ہمیشہ جو ہے رکاوٹیں اور ناگہانی پریشانی سازیوں سے منسوب کرتے ہیں، لیکن میں اس کو اس چیز سے نہیں مانتا۔ یہ 7 اکبر ہے، اور یہ 12 سال بعد آتا ہے۔ یہ آپ کے دشمنوں کو بھی، جسے کہتے ہیں نا، ذیل کر دے گا، وہ جو مرضی کوشش کریں، جیسے مرضی چاہیں، لیکن وہ چیزیں
آپ کے اس میں نہیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ آپ کی صلاحیتوں کو نکھارنے والا سال ہے۔ آپ جتنی کوشش کریں گے اپنی سیرت کو، صورت کو بنانے کے لیے آپ کرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں کو حج عمرے کی سعادت کا شوق ہے، جن لوگوں کو شوق ہے، وہ اس سال اپنا حج عمرہ کر سکیں گے۔ اور جو لوگ ایمیگریشن حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ویزا لگوانا چاہتے ہیں تو ایریز والے اس سال جنوری کے بعد جب چاہیں گے ویزا اپلائی کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ویزا لگ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ان کو ایمیگریشن کے لیے کریں گے وہ بھی ہوگا، اور ان کو جائیداد ملے گی، جائیداد کے اندر ان کے جسے کہتے ہیں کہ یہ خرید سکیں گے، بیچنے میں ان کو فائدہ ہوگا، اور شراکت کے جو معاملات ہوں گے اس میں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ مثلا کہ اگر شراکتی کاروبار شروع کر رہے ہیں، پراپرٹی کے متعلق کر رہے ہیں تو وہ بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور مزید خود کو برشتیاں لائے گا، تاہم کیونکہ راس جس کو راہو کہتے ہیں وہ تالے اور ساتویں میں ضم ہوگا، کیتو ہوگا، تو اس وجہ سے آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی بس، ٹھیک ہے۔ محنت کرنے کا مقصد یہ کہ اگر ایک دفعہ میں آپ کا وہ کام نہیں ہوتا تو آپ اس کام کو کرتے رہیں، وہ کام ہو جائے گا۔ اور راس اور ضم کی وجہ سے اس کا ایک اور صدقہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اس کا بہترین صدقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں پہ پانی تقسیم کر دیں، پانی والا کولر لگا دیں، لوگوں کو پانی پلانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس صدقے سے بہت فرق پڑے گا۔ پھر میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بتاتا ہوں کہ اس کا اسم اعظم آپ کا کون سا نکلے گا۔ اور حملی افراد جو کہ پچھلے کئی سالوں سے بیمار چلے آ رہے ہیں، اس سال ان کے لیے یہ شفا یابی کا سال ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ان کو جو صدقہ دینا چاہیے کچھ بھی دے دیں میری نظر میں، اور اپنی چسٹ کا خیال رکھیں۔ ان کی چسٹ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا خراب ہو سکتی ہے، تو آج کل ویسے بھی وائرل ہے اور اگلے بھی گرمی میں بھی نمونیا ہو جاتا ہے، یہ نمونیا کا خیال رکھیں۔ اور ان کو ایک بات چیز چاہیے ایریز والوں کو، اچھا آپ کا جو حاکم ستارہ ہے نا مریخ، 1 جنوری سے لے کے 12 مارچ اور پھر 10 مئی سے لے کے 30 جون کو کمزور پوزیشن۔ مارچ جب کمزور پوزیشن میں ہوتا ہے تو آپ کو فزیکلی کمزور کرتا ہے، مینٹلی کمزور کرتا ہے۔ اس میں آپ نے اپنے آپ کو انرجی کا خود ہی بوسٹ اپ کر کے رکھنا ہے۔ اور ایک اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ستارہ زحل جو ہے نا 17 جنوری 2023 تھا، 2029 مارچ تک بلکہ 25 تک آپ کے ذاتی بجدل میں آئے گا۔ اس سے آپ کی جتنی بھی درینہ خواہشیں ہیں، جتنی بھی آپ کی نیک خواہشات ہیں وہ پوری ہوں گی۔ جوپیٹر جب بھی کسی گھر میں جا کے بیٹھتا ہے اس کو 4 چاند لگا، اسے کیٹلسٹ، یہ جہاں جس گھر میں جاتا ہے اس کو ترقی دیتا ہے، اس کو اوپر لے کے جاتا ہے۔ تو یہ بہت عرصے کے بعد آ رہا ہے، اور آپ کو کیا کہتے ہیں نا اس میں مستقل ذرائع ایسے ملنے کے چانس ہیں جس سے کہ آپ کاروبار آپ کا بہت وسیع ہوگا، عزت ملے گی، اور آپ کو بس مثبت سوچ رکھنی چاہیے۔ اور ہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، 29 اکتوبر کو چاند گرہن ہوگا، اس میں آپ نے صدقہ ضرور دینا ہے، نفل ضرور پڑھنے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور اس سال میں آپ نے صدقہ خیرات زیادہ دینا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ خیرات آفات و بلیات کو ختم کرتا ہے۔ اچھا آپ کی شخصیت، آپ کا حاکم ستارہ کیونکہ مریخ ہے، مریخ 1 جنوری تھا 12 مارچ، دوسرے وبال ہم کہتے ہیں کہ جہاں پہ اس کو کسی قسم کی قوت نہ ملے، تو ذرائع آمدن میں اضافے کے لیے آپ کو بہت زیادہ جستجو اور محنت کرنی پڑے گی۔ اور پھر اس کے بعد یہ دور دوبارہ شروع ہوگا، 13 مارچ تا 10 مئی، مریخ تیسرے خانے میں آ جائے گا۔ اس میں انتظامی امور آپ کو بہت اچھے ملیں گے، آپ کی ذہانت میں اضافہ ہوگا اور بہت زیادہ آپ کو ہر طرف سے چیزیں ملیں گی، لیکن ایک دم کوئی چیز بگاڑ بھی پیدا ہو سکتا ہے، تو آپ نے اس کو بگاڑ کو خود صحیح کرنا ہے۔ یہ آپ کو ایک انفارمیشن دی جا رہی ہے ان تاریخوں میں۔ اور 10 مئی تا 30 جون گھریلو زندگی حالات اور جائیداد ورثات کے بزرگوں کے جو بھی چیزیں ہوں گی، ان ساری چیزوں سے آپ کو بہت فائدہ ملنے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ مریخ زحل کی تسلیس ہوگی 28 مارچ تا 2 اپریل تک۔ اس کے اندر آپ کے اندر زاہد خود اعتمادی آئے گی۔ خود اعتمادی کا فائدہ بھی بہت ہوتا ہے اور نقصان بھی بہت ہوتا ہے۔ نقصان اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں جو بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے، کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے میرے ساتھ کاروبار کر لیں، اس طرح کوئی نہیں کرنا، آپ نے اس کو بھرپور طریقے سے دیکھنا ہے، توجہ کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اس میں پھر آپ کو ناکامی نہیں ہوگی۔ اچھا پھر اس کے بعد مریخ زحل کا مقابلہ ہو رہا ہے 19، 20، 21 جولائی۔ آپ کے بعض اہم کام اور بعض ساری چیزیں جو ہے نا وہ رک جائیں گی، کیونکہ اس کا مقابلہ جو ہے کہ نہز کا نہز کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، تو اس میں اب یہ نہیں کہ آپ ان تاریخوں کو یاد رکھیں، ایک فربلی بتایا جا رہا ہے۔ صدقہ خیرات دیں، اللہ کا نام کا ذکر کر لیں، نفل حاجت پڑھ لیں کہ اللہ تمام قسم کی ستاروں کی نحوست، دنیا کی نحوست، بد نگاہوں کی نحوست سے اللہ تعالیٰ آپ کو دور رکھے۔
اچھا، آپ کے جو معاشیاتی معاملات ہیں، ذرائع آمدن، کیونکہ خانہ مالکہ حاکم ستارہ زہرہ، وینس جس کو کہتے ہیں زہرہ، 15 فروری تک 11 مارچ شرف یافتہ، شرف کہتے ہیں جب وہ طاقت میں ہوتا ہے، ایگزالٹ ہوتا ہے، رہے گا، اور پھر 6 اپریل تک 20 مئی، 2 مئی، پھر 30 نومبر تک 25 دسمبر یہ اوج میں رہے گا۔ یہاں ذرائع آمدن میں اضافہ 2023 خصوصاً مستقل آمدن کے لیے اضافہ آئے گا، مثلا ایسے لائحہ عمل بنیں گے، ایسا طریقہ بنے گا جس سے کہ آپ بھرپور ایک سلسلہ چل پڑے گا، اور وہ پھر تا حیات انشاءاللہ تعالیٰ چلتا رہے گا، جس سے آپ کی کوششیں اور کامیاب رہیں گے، اور آپ کو بغیر محنت کیے بھی پیسہ ملے، کیونکہ اللہ آپ پر مہربان ہے، ستارے مہربان ہیں، بنائے ہوئے رب العزت کے ہیں۔ اچھا، اب ہے عزیز و قارب اور آپ کے سفر کا، مثلا کہ آپ کا سفر کیسا رہے گا۔ تو 24 جون تا 8 جولائی، 1 اکتوبر تا 18 اکتوبر، یہ بہت ہی اچھا ٹائم رہے گا بہن بھائیوں سے، دوستوں سے ملنے کے لیے۔ اگر آپ نے باہر کا سفر کرنا ہے، ویزا لگا ہوا ہے، امیگریشن اپلائی کرنی ہے، تو یہ چیزیں بہت اچھی رہیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب عطارد اور مریخ کی تربیع ہوگی، یہ ہو رہی ہے 16، 17، 18 مارچ، اس ٹائم پر آپ کی گھر کی چیزیں، گاڑی خراب ہو سکتی ہے، احتیاط رکھیں، گاڑی کہیں لگ سکتی ہے، اس چیز میں بڑی احتیاط کریں۔ اور مخالفین ساری زندگی ہوتے ہی ہیں پیچھے، اپنے اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی دعائیں قبول کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے بس۔ اچھا، دوسری بات ہے کہ 2023 جنوری میں، یہ میں نے جیسے پہلے بتایا، خوش بختیوں کا سال ہے۔ آپ دنیا کی کسی بھی شہر یا قبضے میں مقیم ہو، آپ کو خوشگوار تبدیلیاں ملیں گی، اچھے دوست ملیں گے، اچھے لوگ آئیں گے۔ اور 17 جنوری سے 17 ذوالحجہ کی تبدیلی فیصلہ کن میں سے 17 ذوالحجہ کو ذوال جو ہے گھر تبدیل کر رہا ہے، تو جو بھی تبدیلی ہو اس کو سوچ سمجھ کے، کیونکہ فیصلہ کن، کیونکہ اب آپ نے وہاں پہ جا کے، ذوال 2.5 سال ایک گھر میں رہتا ہے، تو آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے بڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہے، کیونکہ اب زندگی تبدیل ہونے کی طرف جا رہی ہے، اور سواری بھی آپ کو اچھی ملنے کی طرف جا رہی ہے، مثلا آپ کو گاڑی بھی اچھی سال مل سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر آپ نے کوشش کی، لیکن آپ نے بینک سے نہیں لینی، اپنے پیسے سے لینی ہے، جتنی بھی اچھی کر سکتے ہیں۔ اور کیونکہ راس جسے راہو کہتے ہیں، اس کی تبدیلی کی وجہ سے، کیونکہ تالے کے 7ویں گھر میں موجودگی کی وجہ سے بڑھتی ہوئی عزت اور توقیر کے ساتھ حاضرین آپ کی طرف بہت زیادہ ان کی نظر ہوگی، کیونکہ ایک دم اللہ بھی مہربان ہے، پھر آپ ترقی بھی کریں گے، اس کی وجہ سے آپ کو اپنی ساری چیزوں کو دیکھ کے چلنا ہے۔ مہمانوں کے گھر آئیں تو ان کو کھانا کھلائیں، کیونکہ مہمانداری سال بہت زیادہ ہوگی۔ میں جلدی بھی اس لیے بول رہا ہوں کہ میں صرف آپ کو ہاؤ نو دینا چاہ رہا ہوں اس سال کی، کہ بس جتنا بھی ہے، لمبی تحمید باندھوں، 25 منٹ کی ویڈیو بناؤں، وہ میرے اندر اصل میں ہے نہیں۔ جو بیسک چیزیں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو آپ کے کام آئیں، کہ آپ کے پاس ڈیٹے ہوں اور آپ اس کو لے کے کامیاب رہیں۔ اچھا جی، اچھا، کچھ لوگوں کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے انعامات میں لگانے کا، اور جن کے گھر اولاد نہیں ہے، کیونکہ 2023 ہے، 5ویں گھر حاکم ستارہ کا بادشاہ ہے، 14 اپریل تک 15 مئی شریف، جسے کہتے ہیں نا کہ عروج پر ہوگا۔ اس میں آپ کو جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی، شادیاں ہونے کے چانس ہیں، اگر نہیں ہے تو وہ کوشش کریں ان کی شادی ہوگی، جو صاحب اولاد ہو سکتے ہیں، عورتیں پریگنٹ ہو سکتی ہیں، اور خوش بختی ہو سکتی ہے۔ اگر کچھ اللہ کی طرف ریاضت کرنا چاہتے ہیں، اگر 100 دفعہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو آپ بڑھا دیں۔ اور خصوصاً اولاد کے لیے 14 جنوری تک 15 مارچ، 18 اکتوبر تک 16 نومبر، بچوں کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں اپنے، یہ ڈیٹیں آپ لکھ لیں، ان کو اوپر چیک اینڈ بیلنس لکھیں، اور کیونکہ بچے بے روی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ حسب توفیق بچوں کا ضرور صدقہ دیا کریں، 50 دے دیں، 20 دے دیں، 10 دے دیں، اور جو بھی قرآنی آیات ہیں ان کو پڑھنے کا طریقہ آپ کے پاس ہے۔ اور کیریئر کے حساب سے یہ سال بہت اچھا رہے گا، صحت اور توانائی بہت اچھی رہے گی۔ ذکر کرنا ہے تو آپ کو میں نے کہا تھا، میں بتاؤں گا، یا رحمان یا ذل جلال والاکرام، یہ آپ کا ذکر ہے، یا رحمان یا ذل جلال والاکرام، یا رحمان یا ذل جلال والاکرام، چلتے پھرتے پڑھیں، تسبیح پہ پڑھیں۔ اور شراکتی جو آپ کے تعلقات ہیں وہ بہت اچھے رہیں گے، اور آپ صدقہ تو کچھ بھی دے دیا کریں، کچھ بھی جو بھی ڈالنا ہے، وہ ساری چیزیں بہت اچھی رہیں گی۔ اور جسے کہتے ہیں نا کہ اکتوبر میں کچھ آپ کے بیوی کے ساتھ یا جس سے آپ ریلیشن میں ہیں، اس سے آپ کو تھوڑی سی پرابلمز آ سکتی ہیں، تو اس کو آپ نے خود ہی ہینڈل کرنا ہے۔ اگر آ جاتی ہیں، اللہ نہ کرے آئیں، تو اس کو آپ نے خود ہینڈل کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہاں، اور یہ آپ کا جو سال ہے نا، یہ آپ کے گھومنے پھرنے کا ہے، چیزیں کو سمیٹنے کا سال ہے، اور جتنا ہو سکے اپنی کامیابی کی طرف توجہ دیں، جتنا بھی ہو سکتا ہے، اور کیریئر آپ کو ہر طرف سے عزت ملے گی انشاءاللہ تعالی۔
اور اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، اس کو میں منتھلی میں ڈال دوں گا. اس کو اتنا ہی سمجھیں کہ بارے بہت اچھا ہے، جو میں نے صدقہ بتایا ہے اس کو لے کے چلیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جس طرح میں نے دیکھا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور باقی جو میں پڑھنے پڑھانے کے متعلق بات کرتا ہوں، میرے یوٹیوب کے اوپر لنکس ہیں، ان کو دیکھیں، پڑھیں، اور اس کو ایک صرف انفارمیشن کے طور پہ استعمال کریں، اس سے زیادہ نہیں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سال آپ کے لیے بابرکت ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ.